جب تک وہ ہمیں نہ نکالے، جب تک وہ ہمیں نہ بھیجے۔ سو یسوع نے کیا کیا؟ یسوع جب یروشلم میں داخل ہوا تو خدا کے کلام میں لکھا ہے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو کہہ کے بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں سو یسوع نے شاگردوں کو صرف یہ نہیں کہا جاؤ، بلکہ یسوع نے کیا کہا؟ سامنے کے سنیے گا، آج صبح میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ چرچ میں ہیں اور خدمت میں ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی مجھے کہاں جانا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، تو خدا میں یسوع آپ کو بتانے کے لیے تیار ہے کہ میں نے تجھے کہاں بھیجنا ہے، کیوں بھیجنا ہے۔ اور بہت سارے کرسچن لوگ آج ایسے ہیں جن کو پتہ نہیں جانا کہاں ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ ان کو پتہ نہیں جانا کہاں ہے، اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے جا کے کرنا۔ سو یسوع نے جب 2 شاگردوں کو بھیجا، ان کو واضح ڈائریکشن بھی دی اور واضح طور پر ہدایت بھی دی۔ سو نمبر 1 ضرورت ہے کہ خدا کے لوگوں کے پاس، کلیسیا کے پاس اور خدا کے پاس خدا کی واضح رہنمائی ہونی چاہیے۔ اور آج چرچ کی حالت یہ ہے کہ بجائے خدا ہماری رہنمائی کرے، دنیا ہماری رہنمائی کرے۔ سو نمبر 1 یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کے بھیجا، کیا بھیجا؟ اپنے سامنے کے۔ اچھا، اگر خدا کو یہ کہ اپنے سامنے والے گھر میں جاؤ اور جا کر میری گواہی دو تو کیا ہوگا؟ کین یو ڈو دیٹ؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، خدا میرا لا جائے نا، وہ کیا کہ گواہی دو؟ یسوع کو بھیج کہاں رہا ہے؟ اپنے۔ اگر آج صبح خدا کو یہ کہ میرا بیٹے میری بیٹی جب یہ یہاں سے اٹھے گا تو انہیں سامنے گھر میں جانا ہے اور ان کو جا کے میرے بارے بتانا، کین یو ڈو دیٹ؟ کسی کو تو پیسے آ چکے کہ پارلیمنٹ بلا دیتا جی، اوکے۔ سو جب خدا بلاتا ہے تو وہ واضح رہنمائی بھی کرتا ہے۔ جب خدا بلاتا ہے، سنیے گا، میرے منہ سے اگر غلطی سے انگلش نکل جائے تو مجھے معاف کیجیے گا، میں کوشش کروں گا کہ میرے منہ سے انگلش نہ نکلے، اوکے۔ سو لیکن میری بات کا میں جب مجھ سے بات پریچ کرتا ہوں تو میں کوشش کروں گا کہ میرے منہ سے انگلش نہ نکلے، لیکن میں اسکوٹش انگلش میں بتا کر پھر اردو میں اس کا ترجمہ بھی بتاؤں گا۔ When he leads you, he will provide you۔ جب وہ آپ کی رہنمائی کرے گا وہ آپ کے لیے مہیا بھی کرے گا۔ Praise the Lord, glory to be God۔ جب خدا کسی خادم کی، کسی کلیسیا کی رہنمائی کرے گا وہ مہیا کرے گا۔ ہماری پرابلم یہ ہے، ہم کہتے ہیں میں مہیا کر، وہ کہتا ہے نہیں میں تیری رہنمائی کروں گا، اور جب تو وہاں پہنچے گا میں وہاں تیرے لیے مہیا بھی کروں گا۔ سو یسوع نے شاگردوں کو کیا کیا؟ صرف بھیجا، بلکہ یہ کہہ کر بھیجا، کہہ کے بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں۔ سو سنیے گا چرچ، اس پام سنڈے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، چرچ کئی سالوں سے بیٹھا ہی ہوا ہے۔ کیا خیال ہے؟ چرچ کئی سالوں سے، تو اس پام سنڈے خدا یہ کہہ رہا اٹھ اور سامنے والے گاؤں میں چلا جا کے کچھ میرے لکھنا ہے، اور آگے میں جا کے 1-2 بار اور آپ کو سکھاؤں گا۔ اور نبی پاسکر میرے ساتھ کو یہ کہہ رہا تھا کہ چرچ خالی اتوار صرف 2 گھنٹے کے لیے جاگتا ہے اور پھر جا کے سو جاتا ہے، اور پورا ہفتہ کیا رہتا ہے؟ سویا رہتا ہے۔ ایسا کیوں نہیں؟ یہ وہ کچھ سال پہلے میں اسٹڈی کر رہا تھا، میرا بیٹا میرے ساتھ تھا اور یہ اس وقت چھوٹا تھا، اور میں اسٹڈی کر رہا تھا۔ میں نے صرف کوسچن کہا، میں کہا بیٹا تجھے معلوم ہے پولیس اسٹیشن 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے؟ اس نے کہا یس پاپا۔ میں کہا تجھے معلوم ہے کہ ہاسپٹل بھی 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے؟ یس پاپا۔ تو میں نے یہ سوال چھوڑ دیا اس کو۔ کچھ منٹوں کے بعد یہ آیا اور کہنے لگا پاپا پولیس اسٹیشن 24 گھنٹے کیوں کھلا رہتا ہے؟ ہاسپٹل کیوں 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے؟ میں کہا بیٹا کیونکہ چرچ 24 گھنٹے بند رہتا ہے۔
اور جس دن چرچ 24 گھنٹے کھلنا شروع ہو جائے گا پولیس اسٹیشن اور ہاسپٹل بند ہونا شروع ہو جائے گا. کیا مطلب ہے؟ ہم پہلے کہتے ہیں خدا میں بلڈنگ ہے، ہمیں بلڈنگ چاہیے، ہمیں چرچ چاہیے. سنیے گا، بلڈنگ چرچ نہیں ہے، لوگ چرچ ہے جو یسوع کے خون سے دھل چکے ہیں، جو روح سے بھر چکے ہیں، وہ چرچ ہے. کیونکہ وہ ہاتھ میں بنے ہوئے گھروں میں نہیں کہتا. پاسا نے کہا جی ہمارا اینٹوں کا گھر ہے، تو میں کہا جی وہ اتنا دیر کا رہنے نہیں. خدا کا تو میرے لیے کون سا گھر بناؤ گے؟ ایمان کتاب میں لکھا ہے وہ ہاتھ کے بنے گھروں میں. سنیے گا، آج وہ ہیکل یروشلم میں نہیں ہے، آج وہ ہیکل میں اور آپ میں بلشک اگر خدا کا روح ہمیں بسا ہوا ہے. سو نمبر 1، اس 5 سنڈے میں خدا نے کیا مجھے اور آپ کو سکھانا چاہتا ہے کہ ایمانداروں کے پاس، خادموں کے پاس اور کلیسیا کے پاس واضح کیا ہونی چاہیے؟ رہنمائی. کہ کلیسیا میں کرنا کیا ہے. مجھے کو لگتا ہے کلیسیا کا یہ حال ہے جنہیں لایا گلی جیو کیوں پرسکار آیا اٹھے چلو، وہ کیوں خادم آیا اٹھے چلو. سنیں، اگر آپ کسی نامر پرسکار کو بلا لیں چرچ فل ہو جائے گا. آپ دوائیاں میٹنگ رکھ لیں کوئی نہیں ہے. That's the church. اور میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں آج کلیسیا میں آپ کو گانے والے ووٹ ملیں گے لیکن دعا کرنے والے ووٹ کم ملیں گے. میں نے بہت سارے گانے والوں کو یہ کہہ کے سنا ہے کہ جی کرسمس کے وسیلہ سے ماحول بن جاتا ہے، لیکن میں نے ان کو ایک بات سکھائی ہے، صرف گانے والی کلیسیا ماحول نہیں بناتی، دعا کرنے والی کلیسیا ضرور ماحول بنا دیتی ہے. آپ عمارت کا دوسرے بات میں دیکھیں، ابتدائی کلیسیا نے 120 لوگوں نے 10 دن دعا کی، پترس نے 10 دن منادی کی، 3000 لوگ تبدیل ہو گئے. آج چرچ 10 دن دعا کرتا ہے اور 10 دن پروگرام چلتا ہے، ایک دن بھی تبدیل ہوتا. بس 10 گھنٹے ہوتی ہے، دعا 10 منٹ بھی نہیں ہوتی. اور پھر ہم کہتے ہیں بڑی حضوری تھی، کیوں لوگ وہاں ناچ کرتے. کم ہے. سنیے گا، جہاں خدا کی حضوری آتی ہے وہاں صرف لوگ ناچ کے نہیں ہیں، وہاں لوگ اپنے گناہوں کے اقرار کرتے ہیں. سو اس 5 سنڈے پر صبح میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے لوگوں کو، کلیسیا کو واضح رہنمائی کی کیا ہے. کہ آپ کے پاس خدا کی رہنمائی ہے. کتنے لوگوں وہ چرچ آتے ہیں اتوار کو، اس کے بعد ان کو پورا ہفتہ پتہ نہیں ان کرنا کیا ہے. ایسا ہے کہ چرچ کو پتہ نہیں کہ پورا ہفتہ تک کرنا کیا ہے. لیکن میری آج صبح دعا ہے کہ اس 5 سنڈے پر خدا کی روحانی آنکھیں کھولے، خدا کے روحانی کان کھولے اور آپ کو معلوم ہو کہ اس میٹنگ کے بعد ہمیں جانا کہاں ہے اور ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں بھیجا کس لیے ہے، کیوں بھیجا ہے اور کہاں کے لیے بھیجا ہے. اور چرچ آج صبح میں آپ کے لیے یہ پیغام لے کر آیا ہوں، خدا اس کلیسیا کو کہیں بھیجنا چاہتا ہے اگر آپ جانے کے لیے تیار ہیں. خدا آپ کو واضح ڈائریکشن دینا چاہتا ہے کہ وہ آپ کے وسیلے، اس کلیسیا کے وسیلے، اس شہر میں، اس ملک میں کیا کرنا چاہتا ہے. لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ یسوع کو شاگرد چاہیے، مجمع نہیں چاہیے. اس نے بھیجا لوگوں کو ہے. او بھائی، کس کو اس نے بھیجا؟ لوگوں کو، پرسکاروں کو. کن کو بھیجا؟ سب سے پہلے وہ مجھے اور آپ کو بھیجے. مجھے اور آپ کو کیا بننا ہے؟ شاگرد. اور شاگرد بننے کے لیے پتا کیا ہے؟ اپنی خودی کا اور اپنی سلیپ پہنے، اپنی سلیپ پہنے اور یسوع کے پیچھے آئیے. میں سے کہتا سنیے گا، میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں بہت سارے لوگوں نے سلیپیں پہنی ہیں لیکن بہت کم ہے جنہوں نے سلیپیں اٹھائی ہیں. سلیپ اٹھانے کا مطلب پتا کیا ہے؟ رد کیا جاتا، دکھ اٹھانا. اگر آپ اس کے لیے رد ہونے کو بھی تیار ہے، دکھ اٹھانے کو بھی تیار ہے، تو پھر آپ یسوع کے شاگرد ہو سکتے ہیں. تو یسوع کن کو بھیج گیا؟
تو اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو کیا بننے کی ضرورت ہے؟ تو پھر وہ کیا کرے گا؟ رہنمائی کرے گا. سو چرچ میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا, میں پریچنگ کے ساتھ آپ کو ٹیچ بھی کر کے جانا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ چرچ میں سب سے زیادہ کام ماننا کس چیز کا ہے؟ تعلیم کا. اور آج لوگ کلیسیا میں گناہ کی وجہ سے کم مر گئے ہیں, اپنے معرفت کی وجہ سے زیادہ ہلاک ہو گئے. کیونکہ حوصلہ میں لکھا ہے میرے لوگ گناہ کے سوچ سے ہلاک ہوئے. اپنے معرفت کا کیا مطلب؟ تعلیم کی کمی, کلام کی انڈرسٹینڈنگ کا نہ ہونا. تو آپ کو میرا سوال ہے کہ آپ خدا نے آپ کو بھیجا ہے؟ حالانکہ کوشچن یہ ہے کہ ہاں خدا نے آپ کو, لیکن بھیجا وہ کن کو ہے؟ اگر اس نے بھیجا تو کہاں آپ کو بھیجا؟ اچھا کئی لوگ ہیں وہ خدمت میں بھی آ کے کہ جی بھائی ذرا دعا کریں تاکہ خدا مجھے پتہ نہیں کیا مجھ سے چاہتا کیا. تو میں اکثر کہتا ہوں پھر آپ خدمت سیکھا دیں. اچھا کئی لوگ آ کے مجھے کہیں گے بھائی جی میری روحانی ترقی کا یہ ذرا کیا کریں؟ ایک یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. کیا میں آپ کو ٹیچ کر سکتا ہوں؟ روحانی ترقی دعا کروا کے نہیں ہوتی, روحانی ترقی دعا کر کے ہوتی ہے. آج ہم نے بڑی ایزی شارٹ کٹ وے بنا لیا. اگر وہ کہ میں ایگزامپل دیتا ہوں, بھوک آپ کو لگی ہو, کھانا میں کھاؤں تو آپ کی بھوک ختم ہوگی. تو اگر آپ کو ترقی کی بھوک ہے تو پھر آپ کو دعا کرنی چاہیے. آپ دعا کروا کیوں گے؟ سنیے گا, جب آپ دعا کریں گے جتنا خدا کے ساتھ تعلق گہرا ہوتا چلا جائے گا آپ کی روحانی ترقی ہوتی چلی جائے گی. آج کلیسیا کے ساتھ یہ پرابلم ہے, کلیسیا دعا کرنے والی نہیں دعا کروانے والی ہے. اور ایک چینلوں میں نیگیٹیوٹی ہوگا ہمارا ستیاناش کرے. وہ سارے چینل کہتے ہیں جی آپ ہمیں دیکھیں آپ کو کیا ملے گی. مجھے بائبل میں کہیں نہیں لکھا چینل میں دیکھنے سے بائبل ملتی ہے. ہاں مجھے یہ پتا ہے جب اس کے دیدار کے طالبوں کو پڑھ کر ضرور مل جائے گی, جب اس کی تلاش کریں, جب آپ کو ڈھونڈے. پچھلے دنوں میں غلطی سے ایک چینل میرے سامنے آ گیا, ہمارے گھر میں کچھ چینل نہیں آتے, میں نے بند کروا دیا. کوئی بہن کہہ رہی تھی جی میں نے ٹی وی کے نیچے پرچی رکھی, میں کہا بہن بات کریے کسی بھی ناپی ٹی وی کے تھلے نہ آتے. سنیے گا, خدا کو ایسے شاگرد چاہیے جن کا مان ٹی ویوں کے اوپر ہو. خدا کو تو ایسے شاگرد چاہیے جن کا ایمان لشکروں کے خدا پر ہو, اسرائیل کے قدوس پر ہو, یہوہ یگی پر, یہوہ شلوم پر, یہوہ رافع پر, یہوہ ایڈونائی پر, یہوہ الوہیم پر. ان کا ایمان, ان کا بھروسہ ہو. وہ انسانوں کی طرف نہ دیکھے, وہ ایمان کے پانی کامل کرنے والے یسوع کو کب دیں گے. ان کی آنکھیں یہوہ کی طرف, یسوع کی طرف لگی ہوئی. اور آج صبح میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں اپنی ڈائریکشن چینج کریں. اپنے چینلوں کو بند کریں, انسانوں کو دیکھنا بند کریں اور آسمانوں کے خدا کو دیکھنا شروع کر دیں. آپ کی ڈائریکشن درست ہونی چاہیے, آپ کی سب درست ہونی چاہیے. آج جب کسی کے باتوں میں جانا تو پہلے پوچھ کر فرسٹ کریں گے کون آ رہا ہے. کیوں جی؟ میں نے اپنی فیملی کو, اپنی ٹیم کے لوگوں کو خادموں کے بار ٹیچ کی ہے, جب بھی کسی عبادت میں جاؤ انسانوں کو دیکھ کے نہ جانا, خدا کو دیکھ کے جانا. اگر خدا اس عبادت میں ہو تو چلے جانا, نہیں ہے تو نہ جانا. آج ہم خادموں کے ساتھ پرابلم پڑے کیا ہے, جس کی میٹنگ میں کوئی 500,000 لوگ آ گیا کہیں مبارکہ ہوں کیوں جی پروگرام کامیاب ہو گیا. کیوں جی کامیاب؟ جتنے لوگ تھے پچھلے دنوں خدا نے مجھے کہا سن, تیری کامیابی یہ نہیں ہے تیری عبادت میں لوگ کتنے تھے, تیری کامیابی یہ ہے کہ لشکروں کا خدا تمہارے درمیان کتنا تھا. میں پچھلے دنوں دعا کر رہا تھا, خدا نے مجھے ایک بات سکھا. انگلش میں خدا میں اسٹڈی کر رہا تھا, کلوڈ یا کلوڈ. کلوڈ کہتے ہیں بادلوں کو اور کلوڈ کہتے ہیں مجمع کو. جب ایلیا پہاڑ پہ دعا کر رہا تھا تو ملک میں کال تھا, تو ایلیا کیا کہہ رہا تھا, اپنے خادم کو بار بار بھیج رہا تھا, جا دیکھ کلوڈ آیا کہ نہیں آیا, بادل آیا.
آج پاکے کی نا بے کیا کروڑ آیا کہ نہیں آیا؟ جن کو کروڑ آئے گا کہ پھر میں جانا ایسا ہی لیکن سنیے گا خادم وہ نہیں ہے جو کروڑ کو دیکھ کے جاتا ہے، خادم وہ ہے جو کروڑ کو دیکھ کے جاتا ہے۔ سنیے گا کروڑ پاگل کب آئے، کیسے آئے؟ جب ایلیا گھی کا تھا، گھٹنوں میں منہ دے کے دعا کر۔ آج چرچ میں خوش کسانی کیوں ہے؟ کیونکہ کلیسیا میں دعا کرنے والے لوگ ہیں۔ اور سنیے گا جب کلیسیا کی آنکھیں خشک ہو جائیں گی، کلیسیا کی پرستش، کلیسیا کی دعا، خادم کی مناگی خشک ہو جائے گی۔ سو یسوع کن کو بھیج گیا؟ سو اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو کیا بننے کی ضرورت ہے؟ اچھا جس بھی میں پاکستان میں جس بھی چرچ میں جاؤں تو لوگ پکڑ کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کریں، میں پرستار بننا چاہتا ہوں۔ اور معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ ہماری ڈائریکشن ہی نہیں دوسری، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ میرا اور آپ کا بلاوا کیا۔ سنیے گا آج صبح میں آپ کو ٹیچ کرنا چاہتا ہوں، میرا اور آپ کو خدا نے پرستار بننے کے لیے نہیں بلایا، نمبر 1 اس نے ہمیں شاگرد بننے کے لیے بلایا ہے، اور جب تک وہ شاگرد نہیں ہے وہ ورشپر بھی نہیں ہے۔ پچھلے جو میں اسلام آباد میں کانفرنس لے رہا تھا، میں کہا جی میں نے کبھی کسی پاسٹر کے ساتھ یہ لفظ نہیں پڑھا روحانی پاسٹر۔ کیوں جی بھائی جی کس کبھی جنہیں پرسکار لوگوں نے پہلے کیوں دیتے ہیں روحانی پرسکار؟ میں آپ نے لوگ کیوں کیسا لکھنا پڑتا ہے روحانی؟ اچھا جگہ نہیں بھی نوزی اڑنا بھی لکھا چاہتا، لیکن خادموں کو کبھی لکھنے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ خادم وہی ہے جو روحانی ہے۔ اس کا مطلب ہے جو گانے والے وہ جسمانی بھی ہو سکتے ہیں۔ اور آج بہت سارے لوگ ہیں جو جسمانی ہیں روحانی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے جی کیسے؟ اگر میں نے پلس سے پہلے 20,000 روپیہ دے دیا میں کون سا پلس ہوگا؟ کیا خیال آتا ہے؟ اچھا چیز میں ایک اور پرابلم ہے، مجھے اس چیز کا موقع چاہیے۔ گیر کا ہر بندہ چرچ میں آتے، عبادت میں آتے، گیر کا کیا چاہتا ہے؟ پچھلے جو میں بول رہی کنونشن میں کلاؤڈ سنانے گیا اور وہاں میں بتا رہا تھا اچھا جہاں مجمع بہت سارے ہوتے ہیں لوگوں کو گیت بھی بہت آتا ہے۔ پچھلے جو ایک بندہ کہتا خدا کا روح مجھے کہا ایک گیت گاؤ، انہیں گیت گایا، انہیں مزہ آیا۔ کہتے جی خدا کا روح کہتا ہے ایک اور گا، میں کہا خدا کا روح کہتا منہ بند بند نیچے جا۔ میں کہا کیا خدا کے روح کو پہلے نہیں پوچھے اس نے بتایا کہ تمہیں 2 گانے؟ سو ہم نے اپنے جذبات کو کیا بنا لیا خدا کا روح۔ اور آج کے بعد میں بہت سارے فضائے کے پلپٹ پہ کھڑے ہو کے خادم کہتے ہیں خدا کی حضوری کو محسوس نہیں، یہ بھی کرتا کیونکہ بائبل میں حضوری یا خدا کو محسوس نہیں کیا جاتا۔ لکھا ہے عبرانیوں 11 باب میں لکھا ہے اس کے کالبوں کو ایمان رکھنا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنی موجودگی میں اپنے کالبوں کو بدلا دیتا ہے۔ جب مجھے اور آپ کو محسوس نہیں کرنا، مجھے اور آپ کو ایمان رکھنا ہے۔ چرچ محسوسات میں نہ جائے، ہمیں ایمان میں چلنا ہے، کیونکہ ہم آنکھوں دیکھے پر نہیں چلتے، ہم ایمان پہ چلتے ہیں۔ سو آج اس پالم سنڈے پر خدا کیا چاہتا ہے کہ میرے اور آپ کے پاس، ایمانداروں کے پاس، چرچ کے پاس واضح کیا ہو، ڈائریکشن ہے کہ کلیسیا کو کہاں جانا ہے، کلیسیا کو، کیونکہ کلیسیا کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے۔ ہم ہفتے میں 2 گھنٹے کے لیے آتے ہیں، پھر پورا ہفتہ خدا کا پتہ ہی نہیں۔ اچھا پھر ہم کوئی ذائقے کھڑا کرتے ہیں لوگوں سے گیت بھی ہوا ہے۔ اچھا پاکستان میں ایک اور بھی پرابلم ہے، جنہیں سب کو ذرا شور پانے ہو ان کو ذائقہ بنانا جگہ میٹنگ چپ کے رکھے۔ کیوں جی مجھے گجرات کا تو نہیں پتا، لیکن پاکستان سے مختلف شہروں میں یہی ہے میٹنگ کو کوئی ذائقے کھڑا جگہ شور پانا۔ اچھا لوگ پرستش کر رہے ہوتے اس کا اتنا شور ہوتا ہے وہ لوگوں کو پرستش نہیں چاہیے۔ سنیے گا جس شخص نے پورا ہفتہ خدا کی پرستش نہیں کی وہ 7 دن کے بعد آ کر چرچ میں کیسے پرستش کر سکتے؟ آپ جتنا مرضی زور لگا لو،
جتنا مرضی شور کروا. سو چرچ آج صبح اسپام سنڈے پر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کلیسیا کے پاس ایمانداروں خادموں کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ واضح ڈائریکشن. ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں کہاں جانا ہے. اگر آپ کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے شخصی طور پر, خاندانی طور پر, کلیسیا طور پر کہ اس سال خدا کلیسیا کے وسیلے کیا کرنا چاہتا ہے, تو آج صبح میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں ایز اے چرچ گھٹنوں کے بل ہو جائے ان سے کہ خدا ہم صرف مذہبی تنظیم نہیں بننا چاہتے, ہم روٹین کی چرچ نہیں بننا چاہتے. اگر تم اس چرچ کو اس کلیسیا میں اس علاقے میں رکھا ہے تو ہمیں بتاؤ ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں کہاں جانا ہے, تو کیا چاہتا ہے, تو جہاں بھیجے گا ہم جائیں گے, تو جو کہے گا ہم وہ کریں گے. اگر آپ کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے یو آر ان ٹربل, یو آر ان ٹربل. اوکے آگے کیا لکھا ہے؟ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ, وہاں پہنچ کے ہی ایک گڑی. اچھا خدا سے واضح ڈائریکشن نہیں دیکھا, وہ واضح انسٹرکشن بھی دیکھا ہے, ہدایت بھی دیتا ہے. وہ واضح رہنمائی کرتا ہے نمبر 1. نمبر 2 وہ واضح طور پر ہدایت بھی دیتا. یسوع کو بھیجا اور صرف ان کا سامنے والے گاؤں میں چلے جاؤ, بھیج کر پھر آگے ان کو ہدایت کرتی. وہاں پہنچ کے ہی ایک گدی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے, اسے کھول کر میرے پاس لے آؤ. سنیے گا تیسری آیت میں لکھا, اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا خداوند کو ان کی کس کو. اچھا شاگردوں کا استاد جی پتہ نہیں منگے یا نہ منگے, وہ گوے یا نہ گوے, کیا انہوں نے یہ کہا؟ سنیے گا شاگرد کبھی سوال نہیں کرے گا, مالک جو اس کو کہے گا وہ صرف تابع کرے گا. سو ایک شاگرد کی جو خدمت ہے یا جو زندگی ہے وہ ایمان کی ہے کہ ہمیں ایمان پہ چلنا ہے. پچھلے جو ابھی اس لیے خدا نے ہماری منسٹری میں بہت بڑا موضوع کیا. میرے گھر میں میرا آفس تھا اور وہ بھائی میرے ساتھ ہیں اور وہ اوپر والے پروموشن میں میرے آفس میں تھے. میں اوپر کیا کروں دونوں اپنے بھائیوں کو جو میرے ساتھ خدمت کرے ہیں, میں کہا آپ فلانے علاقے میں جاؤ اور وہاں جا کے دیکھو کون سا گھر دکھ رہا ہے, کیونکہ خدا نے مجھے کہا کہ میں تجھے وہاں گھر دوں گا. اور میں کہا کسی ڈیلر کو نہیں ملتا. کہنے جی ڈیلر کو بغیر ڈیلر کے ہمیں کیسے پتا چلے گا گھر دکھ رہا ہے. میں کہا آپ کسی ڈیلر کو نہیں ملو گے, آپ اس علاقے میں چلے جاؤ اور وہاں پوچھو کون سا گھر دکھ رہا ہے. اچھا یہ بیچارے ان کا جس سر نے کیا کیا ہے, اب سر کے سر کیا بحث کریں. اور وہ ہنستے میں دونوں یہ پلان کریں گے یا بھائی کو نہیں بتائیں گے, جا کے ڈیلر کو پوچھا سنس پتا لگا کاٹ کے وہاں تو لکھا بھی نہیں ہوا. اور پھر ایک گھنٹے کے بعد وہ واپس آئے, کہنے لگے بھائی جی ایک گھر ہے جو بک رہا ہے لیکن وہ عورت بیچ نہیں رہی. لگو کہ مجھے بتاؤ کون سا ہے. ان کا جی لگاؤ کہ ٹیکس کا. میں کچھ گھر کے بعد گیا, شارٹ اسٹوری میں کہ جس علاقے میں خدا نے ہمیں مشن سینٹر یا بائبل کلاسز کے لیے جگہ دی, 25 سال پہلے خدا نے مجھے بتایا تھا کہ میں تجھے بلڈنگ دوں گا. 25 سال کے بعد مجھے بلڈنگ دی. میں 25 سال کو بلڈنگ کو بغیر خدمت کرنا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, نو پرابلم. ابتدائی اسکولوں کے پاس کوئی بلڈنگ نہیں. میں ابھی پاسٹر پروفیسر کو کہہ رہا تھا پہلے ہم خادموں کو فکر ہوتی ہے بلڈنگ بناؤ, پھر فکر ہوتی ہے بلڈنگ کو بھرو, لوگ کس طرح دیں. میں کہا سنی بات, خدا بلڈنگوں کو نہیں بھرنا چاہتا, بلڈنگ میں جو لوگ ہیں خدا ان کو بھرنا چاہتا ہے. بلڈنگ بھری ہوئی ہے, لوگ اندر سے کیا ہے, کوئی گم نہیں ہے, کوئی شک. کوئی ذائقہ بھرکوا ہے, پوچھے آپ سب خوش ہیں. اچھا جگہ پوچھ کے ہوگا آپ بھی خوش نہیں ہوگا. اچھا جو یہ بھی نہ خوش ہوگا وہ بھی نیچے سے کیا کہہ رہا ہوگا. آج میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر خوش نہیں ہے تو مت کہہ کہ آپ خوش نہیں ہو, کہہ گا میں خوش ہوں, تو یہ بھی کیا ہے, جھوٹ ہے. جھوٹے آپ بولو وہ بھی جھوٹ. میں چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو اس لیے ٹیچ کر رہا ہوں کیونکہ کلیسیا میں یہ بڑی پرابلم شروع ہو گیا. اور غزل فضائل میں لکھا ان لونگی بچوں کو پکڑو جو پاکستان کو کیا کہہ دیتے ہیں, کھلی آنکھ خدا کا. اچھا جگہ کہہ رہا ہوگا یہ اپنے آپ کھلی ہوگی.
ہر وہ چیز جس کا بائبل کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اچھا معلوم ہے کیوں میں نے جب غور کیا کیوں یہ کہا جاتا ہے؟ سنیے گا، ہم لوگوں کو خوف زدہ کر کے دعا کروانا چاہتے ہیں. لیکن سنیے گا، کسی کے ساتھ تعلق خوف سے پیدا نہیں ہوتا، کسی کے ساتھ تعلق محبت سے پیدا ہوتا ہے. اوکے سو جب خدا بھیج گیا وہ صرف واضح رہنمائی نہیں کرتا بلکہ واضح ہدایت بھی دیتا ہے. تو یسوع ان کو بھیجا اور کیا کہا کہ گدی کا ایک گدی بندی ہوگی، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ بچہ ہوگا، اسے کھول کے لانا. اگر کوئی پوچھے تو کیا کرنا؟ سنیے گا، میں سمپل سے میرے پاس اتنا ٹائم ہے، میں ذرا تیز کروں. چرچ ہمیشہ اپنی ضرورت خدا کے پاس رکھتا ہے. ہر دعا کوئی نہ کوئی ضرورت ہے. نوکری چاہیے، گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، پیسہ چاہیے. کیا کبھی آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ کے پاس بھی کچھ ہے جس کی خدا کو ضرورت ہے؟ اس بات سمجھے پر چرچ مجھے اور آپ کو اس بات کو جاننا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی میرے خدا کو ضرورت ہے اور میں اپنے خدا کی ضرورت پوری کر سکوں. اور آج صبح آپ خدا سے پوچھے، خدا ہمیشہ تو نے میری ضرورت کو پورا کیا ہے، لیکن اس بات سمجھے مجھے بتا کہ میں تیری ضرورت کیسے پوری کر سکتی ہوں، تیری ضرورت کیسے پوری کر سکتا ہوں، تیری کلیسیا کی ضرورت کیسے پوری کر سکتا ہوں. اچھا کیا خدا کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو کوشچن تو یہ ہے. تو پھر میں کیا خدا کے پاس گھر کی کمی ہے، پیسے کی کمی ہے، تو خدا کی میں اور آپ ضرورت پوری کیسے کریں گے؟ That's your question. سنیے گا، جب کوئی کسی مسیحی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے سمجھ لیجیے گا اس نے خدا کی ضرورت کو پورا کر دیا. میں ننگا تھا، میں بھوکا تھا، میں بیمار تھا، اور معلوم ہے جو بھوکوں کا خیال نہیں کرتا ایماندار ہوگا. عدالت میں پتہ کون جائے گا؟ جس نے کلام سنا ہے وہ عدالت میں نہیں جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ وہاں لکھا ہے جس نے میری خبر کی نہ کی وہ بائیں طرف. پچھلے جو میں ابھی حیدرآباد میں تھا ایک ہفتہ پہلے، اور وہاں کسی نے مجھے کہا کہ جی، اور کریکشن میں تھا اور کسی کا بھائی جی پاس کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہت سارے خادموں کو اکٹھا کرو، آپ ان کو ٹیچ کریں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کسی اچھے یہ ہوٹل میں کو اکٹھا کیا جائے، کیونکہ اگر جگہ اچھی ہوگی تو خادم زیادہ آ جائے. میں کہا جی خرچہ کتنا ہوگا؟ میں کہا جی اتنے لاکھ ہوں. میں کہا کینسل نو اس نے کہا کیا مطلب؟ میں کہا جو پہلے بھرے ہوئے ان کو بھرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کسی غریب علاقے میں جائیں گے اور وہاں 100 خاندانوں کی مدد کریں گے. جب تو کسی کو کھانا کھلائے کس کو کھلانا؟ انڈو لنگو لولو یتیموں کو، تاکہ جن کے پاس دینے کو کوئی بھی کچھ نہ ہو. اچھا کلیسیا بریانی کھا کھا کے کھا بھی ہوگا، جن کو دیکھو شکر گزاری کی باتیں رکھنے کی، اور چرچ کو کیا کھلا دیں؟ آپ میں آپ کی بریانی خراب کرنے لگا معذرت کے ساتھ، آپ برا تو نہیں بنائیں گے. Can I teach you? پچھلے لوگ دو یا بھی اور سائی بات سے مجھے آگے ان کا بھائی جی ہماری رہنمائی کریں. میں کہا جی غلط بندے کو آپ نے. میں کہا جی کیا رہنمائی چاہیے؟ جی ہم نے بڑے عرصے سے پیسہ جمع کیا ہے اور ہمارے دل میں آیا ہم خادموں کی خدمت کریں. میں کہا جی ضرور کریں. اور آپ کے دل میں آیا تو میں کہا کیسے خدمت کرنا؟ جی ہم خادموں کو بلا کر اچھا کھانا کھلانا چاہتے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کہا میں کیا کہتا ہوں، میری رائے نہیں ہے کلام کی. جی کلام کے بارے بتائیں. تو پھر میں کہا کلام یہ کہتا ہے خادموں کو مت لو، غریبوں کو لے لو، لوگوں کو جا کے لو. میں یہ کہ آپ خادموں کو نہ کریں. ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. میرا مطلب یہ کہنے کا ہے میرے دل میں آ رہا ہے یا خدا نے مجھے کہا ہے. اس میں 3 چیزیں کی تھی، کسی کو نہ بتا. متی مجھے معلوم کون سی؟ جب تو دعا کریں کسی کو نہ بتائیں.
جب تو روزہ رکھے، جب تو خوراک کرے، اچھا جتنی عقل مان جائے، جتنی چیزیں یسوع نے کہا نہیں بتانی وہ ہم تین کو سب سے زیادہ بتاتے ہیں۔ دعا پہچے نہیں کر کے دعا کیجیے۔ آج میرا روزہ ہے جی، یہ فلانے گھر سے 1,000 روپے آیا جس کا بل آ رہا ہے۔ Don't do that, church. Don't do that. سنیں گا، جب وہ مجھے اور آپ کو دیتا ہے تو شیشے میں دیتا ہے۔ اور جب میں ان دو بھائیوں کو اس علاقے میں بھیجا، انہوں نے کہا جی، اس سے پہلے میں دعا کرتا صبح سوئے اٹھ کر، میں کہا خدا میرے پاس جتنا پیسہ میں تجھے دینا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتا میں کس کو دوں، میں چاہتا ہوں میرا فون خالی ہو جائے، میں اٹھا دوں، بینک میں پیسہ کافی ہے، میری رہنمائی پر مجھے کس کو دینا ہے، کہاں دینا، میں دینا چاہتا ہوں۔ خدا نے کہا جی شروع میں کہا خدا زیرو کر دے، میں کہا میرا بیلنس زیرو کر دے، مجھے پیسہ ہی چاہیے۔ خدا نے کہا اوکے گیٹ مشن کے لیے پیسہ نہیں، میں پیسہ نہیں بتاؤں گا کتنا، پھر آپ پریشان ہوں گے، کیونکہ میری بیوی نے مجھے کہا ہے کہ کبھی پاکستان میں پیسے کے بارے میں بتاؤ، اور وہ بھی میں آپ کو بتا دیا ہوں صرف کیوں کہا، کیونکہ جہاں میں بتاتا ہوں لوگ غلط فہمی کا شکار ہو کے پھر فون آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سنیں میں آپ کو ایک بار ٹیچ کر دوں، اس کے ساتھ آپ کو ٹیچ کر جس پیمانے سے یسوع کا کوئی ماپو گے، پرنسپل۔ اب ہماری پرابلم کیا ہے، ہم 10 روپے ڈال کے ہدیے میں کہتے ہیں خدا مجھے 10,000 چاہیے، 10 روپے ہدیے میں ڈالے خدا مجھے معلوم ہے مجھے 1,00,000 روپیہ چاہیے، کیونکہ آپ نے 10 ڈالے آپ کو 20 کہیں سے مل جائے گا، لیکن وہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کیونکہ آپ نے پے کی نہیں۔ لیکن جب آپ کا پیمانہ روپیوں میں ہوگا تو خدا کا پیمانہ کتنوں میں ہوگا؟ روپیوں۔ اگر آپ خدا کو ہزاروں میں دیں گے خدا کتنے میں آپ کو بتائے گا؟ اگر آپ لاکھوں میں دیں گے آپ ایک پیسے رکھا ہوں گے کہ گوانا۔ سنیں گا، کوئی بھی شخص غریب نہیں آتا اس کی جیب میں کچھ ہے۔ تو یہاں یسوع نے کیا کہا، اگر کوئی پوچھے تو کیا کہنا، خداوند کو واہ۔ آج میں سمپل چرچ اس پام سنڈے پر آپ کو یہ ٹیچ کرنا چاہتا ہوں، اس پام سنڈے پر یہ جانیں خدا ہم نے ہمیشہ تجھے اپنی ضروریات کے بارے بتایا ہے، تو مجھے بتا تجھے کس چیز کی ضرورت ہے، میرے پاس وہ کون سی چیز ہے جو تیری ضرورت پوری کر سکتی ہے، اور جب میں یہ کہہ رہا ہوں خدا کی ضرورت، اس کا مطلب چرچ کی ضرورت کو پورا کر سکتی ہے، ایمان بابا کی ضرورت۔ خدا اگر میرے پاس کچھ ہے تو مجھے بتا وہ کون سا بھائی ہے یا بہن ہے جس کی میں مدد کر کے تیری ضرورت پوری کر سکتا ہوں۔ میں بھوکا تھا تو نے مجھے، کچھ لوگ کہیں گے خدا کو کب آیا تھا، ہم نے مجھے کب بھوکا دیکھا تھا، تو یسوع نے کہا تھا جو کچھ تم نے چھوٹوں سے کیا۔ سنیے گا، اگر آپ کسی ایماندار بھوکے کو کھانا کھلا رہے ہیں تو سمجھ لیجیے گا آپ نے لشکروں کے خدا کو کھلا دیا ہے۔ Praise the Lord، آپ نے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا ہے، اور آج خدا کو کہہ رہا ہے اے کلیسیا میرے بیٹے میری بیٹی تیرے پاس کچھ ہے جس سے تو میری ضرورت کو کیا کر سکتا ہے۔ اچھا ایک اور مسئلہ تھا، اس نے اس بچی کو بانٹ گدی کی بچی کو بانٹ کے رکھا ہوا تھا۔ میں نے پچھلے دو یہ بھی دیکھا کہ چرچ میں کئی لوگوں کو یہ نہیں بننے آیا، کئی خادموں کے کئی منسٹروں نے لوگوں کو کیا کر کے رکھا ہوا ہے، نو میری مرضی کے بغیر آپ نے کچھ نہیں کرنا، میری مرضی کے بغیر آپ نے کچھ نہیں کہا، تو یسوع نے کیا کہا اسے کھول دو۔ میری یہ دعا ہے آپ میں سے جو نہیں نہ کھلے وہ بھی کھل جائے تاکہ آپ خدا کے لیے استعمال ہو سکے۔ کئی خادموں نے کلیسیا کو کھولیں گے، ان کو کہیں جانے دیتے کہیں صرف اپنے نام بن کے رکھیں، تو چرچ کبھی بھی گرو۔ تو یسوع نے کیا کہا اسے کھول کر سنیں گا۔ اچھا یسوع کی ایک اچھی بات ہے، سنیں گا میں آپ کو بتا دوں، آپ جو بھی چیز یسوع کو دیں گے وہ اپنے پاس نہیں رکھے گا، وہ آپ کو واپس کرے گا۔ اچھا یسوع کی اپنی قبر بھی نہیں تھی، اس وقت لوگ اپنی قبر پہلے خرید لیتے۔ اچھا یسوع کی اپنی قبر نہیں تھی، اس نے کسی کی قبر وہ ڈال دی اور 3 دن کے بعد اس کو واپس کر دیا۔ یسوع نے کسی کی قبر لی اور
ایک ایک کے بعد سنتا میں اپنی قبر پر Praise God. یسوع نے اس گدھے کی بچی کو لیا جس نے کبھی استعمال نہیں ہوئی تھی. سنیے گا, اگر آپ کبھی استعمال نہیں ہوئے اس چیز کو یسوع کے ہاتھ میں دیں گے, وہ آپ کو استعمال کر کے واپس لگا دے گا. Praise the Lord. وہ آپ کے لیے شاید یوز لیس ہے لیکن خدا اس کو استعمال کرے گا. جو چیز کبھی استعمال نہیں ہوئی یسوع اس کو بھی لے گا اور اس کو بھی استعمال کرے گا. یہ گدی کا بچہ کبھی استعمال نہیں ہوا تھا, یسوع کا دم ہو گیا, میں نے استعمال کیا. اچھا میرا خیال ہے, دس از مائی انٹرپریٹیشن, یسوع نے اس کو ٹرین کیا, اس کو واپس کر دیا. پاسٹر صاحب سے آپ کو انکریج کروں گا, اس کلیسیا کو یسوع کو دے تاکہ یسوع کلیسیا کو ٹرین کرے اور یہ کلیسیا دنیا کی انتہا تک یسوع کی گواہ بن جائے, یسوع کی انجیل کی بشارت دینے والی بن جائے, یسوع کے گواہ بن جائے. سو وہ کون سی چیز ہے جسے ہمیں کھولنے کی کیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو موبائل کے ساتھ کیا ہو چکے ہیں, ٹی وی کے ساتھ, موبائل کے ساتھ, جسم کے ساتھ, اور یسوع کیا کہہ رہے ہیں, کھول دو. اور جب تک آپ کھولیں گے نہیں آپ استعمال نہیں ہوں. سو اس فارم سے خدا آپ کو کھولنا چاہتا ہے, ڈلیورنس, رہائی, مخلصی, اور جب تک آپ آزاد نہیں ہوں گے آپ اس کے لیے استعمال نہیں ہوں گے. جلدی جاؤں گا دیکھو بہت ٹائم لگ جائے گا, ہم سوچیں. اوکے کیا لکھا ہے تو پوچھے تو کیا کہنا, خداوند کو اس کی وہ فل آف آل انہیں کیا کرے گا. واہ. سو خدا کو آج آپ کسی نہ کسی چیز کی کیا ہے, آپ کے مسائل ہو سکتے ہیں, آپ کا وقت, آپ کا گفٹ, آپ کا ٹیلنٹ, لیکن آپ کے خدا وہ کون سی چیز ہے جو میری ضرورت کو کیا کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے ہمیشہ تو یہ کرتے ہیں میری ضرورت ہے یہ ہے. اس فارم سمجھے پر میں آپ کو یہ ٹیچ کرنا چاہتا ہوں, مجھے نہیں پتا پہلے آپ کو کسی نے سے ٹیچ کیا کہ اس فارم سمجھے پر خدا سے یہ پوچھے کہ تیری ضرورت ہے تاکہ میں تیری ضرورت کو کیا کر سکتا ہوں. اور کیسے شام بن گئی. سو جب میں نے دو بھائیوں کو بھیجا ہمیں پتا چلا کہ وہ بلڈنگ ہے. کچھ ایک سال پہلے مجھے نیولی اسی علاقے میں بلڈنگ بتا رہی تھی 3 کروڑ کی, بالکل سامنے اس کو تھا. میں نے بھی 3 کروڑ تو ہمارے پاس نہیں ہے, کر سکتے سوچو بھی میں اتنا پیسہ کہاں سے. لیکن جس دن میں نے دعا کی کہ خدا میں سارا پیسہ تجھے دینا چاہتا ہوں, مجھے بتا میں نے کہاں دیا, تو سنے گا وہی بلڈنگ جو 3 کروڑ کی تھی ہمیں 2 کروڑ سے بھی سستی مل گئی. اچھا لیکن مزے کی بات ہے, میں نے کسی سے مانگا نہیں, نہ کسی گورے کو, نہ کالے کو, نہ بلاؤن کو. میرے پاس جو تھا میں نے اس کا خدا یہ میں سب کچھ دے دیا. اور ہوا کیا, میں نے نیولی سے کہا ہمارا اکاؤنٹ زیرو, خالی, کوئی پیسہ نہیں. 2 لوگوں نے ایک نے مجھے کال کی, میرے دوست نے, میں نے ان کو دوستوں کو بتایا کہ خدا مجھے بلڈنگ دینے جا رہا ہے. ایک نے کہا میں نے کل ساری رات میں سویا نہیں کیونکہ خدا مجھے یہ کہہ رہا تھا مجھے بلڈنگ کی ضرورت ہے اور اتنے ہزار ڈالر اس بلڈنگ کے لیے میں دوں گا. میں نے اسے نہیں مانگا, میں نے اسے کہا نہیں. اچھا جنہوں سے بلڈنگ بنانی اسی پرچیاں چھپا رہی ہیں. سنیے گا, جب نوح نے کشتی بنائی کیا اس نے کسی سے پیسہ مانگا؟ کیا انہیں کسی کارڈی منتھلی لائی کہ جی نہیں ہے بات اور کسی زیادہ کہ ایسی چرچ بنایا میں کشتی بنا لگا کہ تسی پیسے دیں گے. وہ صبح لکڑی کاٹتا, شام کو کشتی بنا. اور ایک حیرانگی کی بات ہے, سنیے گا, جب نوح نے کشتی بنائی وہ جانوروں کو لینے گیا. اچھا ٹھیک ہو گئے, نوح جانوروں کو لے گیا یا جانور خود بخود کشتی میں آ گیا؟ سنیے, میں اکثر پاسٹر کو کہتا ہوں اگر جانور کشتی میں آ سکتے ہیں تو لوگ کلیسیا میں کیوں نہیں آ سکتے؟ سوچو, آج ہمیں لوگوں کو چرچ میں لانے کے لیے پاسٹر بلانا پڑتا ہے. میں آگے جا کے آپ کو دکھاؤں گا حقیقی ورشپ کا وہ کیسے ہو. سنیے گا,
نوح نے خدا کے نمونے کے مطابق کشتی بنائی، جانور خود بخود آ چکے. جب ہم خادم کلیسیا کو یسوع کے نمونے پر بنائیں گے، لوگ خود بخود چرچ میں آنا شروع ہو جائیں گے. اوکے، کیا لکھا ہے؟ خداوند اس کی کیا ہے اور وہ فل فور کیا کرے گا؟ اچھا، اگر خدا کو دے بھی کم پر اچھا تک نہیں ہے، خدا صاحب کا سب نہیں، یہ خدا نہیں ہو سکتا، یہ خدا کی واقعی کے شکار ہے. کیا خیال ہے؟ سو خدا کو ہم نے سارا دے دیا، ہمارا کون زیرو ہو گیا. 3 ماہ کے بعد جتنا کون زیرو تھا وہ سارے کا سارا اپنا پھر اٹھائے گیا. جسے جو خدا نے مجھے اپنی گاڑی بھیج کے اپنی گاڑی کا پیسہ مشن کے ورڈ میں لے دیا. 10 سال میں دعا ٹوٹے گی، یہ تکلیف ملے گا، تو کہنا پھینک دے گا. میں کہا تو میرا ہاتھ واپس مجھ سے مانگ رہا ہے. سو میں کہا خدا اگر تجھے گاڑی چاہیے ٹھیک ہے. میں نے وہ گاڑی کا پیسہ اسی نے مجھے پیسہ دیا کہ خدا نے ہمارے دل پر ڈالا کہ یہ پیسہ تجھے کہ گاڑی لے لے. اور جب میں نے لیا تو میرے اس دوست نے کہا میں تجھے اور پیسہ دوں گا تاکہ تو بڑی گاڑی لے لے. میں واہ. سو میں انتظار کر رہا تھا. کچھ ماہ گزرے تو اس نے پیسہ نہ بھیجا. خدا کا حکم یہ پیسہ ان جی کے کام کر دیتے. میں کہا خدا اگر میرا دوست واپس آئے تو وہ پوچھے گا پیسہ کہاں، تو یہ تو ایک وہی خراب ہوگا. خدا کا سن نہ وہ واپس آئے گا نہ وہ پوچھے گا. میں کہا خدا وہ اگلے سال آ گیا. خدا کا نہیں آئے گا. 21 سال ہو گئے کہ آج کا پورا پتے لوگ. سو میں نے صرف کاغذ گاڑی کی، میں نے گاڑی کا پیسہ جی کے کام کے لیے دیا. اور سنیں 3 سال کے بعد میں امریکہ سے پاکستان واپس آیا اور میں اپنی ای میل چیک کر رہا تھا. میں نے نیومی کو بلا کے کہا میری یہاں کے دھوکہ نہیں تو نہیں کھا لیا، یہ کتنی اماؤنٹ لکھی ہے. اس لیے بھی آگے کھلی لکھی. کسی نے میرے اکاؤنٹ میں $15,000 بھیجا. اسی کا خدا نے ہمیں کہا جا کے گاڑی خرید لی. پہلے خدا کا مجھے اس گاڑی کی کیا ہے، میں نے اس کی ضرورت کو پورا کیا. 3 سال کے بعد $15,000 خدا نے مجھے دیا جا کے گاڑی خرید لی. کین یو ڈو دیٹ؟ پھر خدا نے مجھے کہا اپنا گھر دے دو. ہم کرائے پہ جا رہے تھے اور میں پیسے جمع کر کے ہم گھر خرید لیں. خدا کا تو گھر نہیں خریدے گا، یہ بھی انجیل کے کام کریں مشن شریف. میں نے اپنی بیوی سے کہا اس نے کہا ٹھیک ہے تو خدا نے آپ کو کہا کہ ہم نہ کر ہی کریں. کبھی کوئی مالک مانتا ہے گھر سے انسٹال دیتا ہے، کبھی کوئی شوش کوئی ماڈل ٹاؤن. آپ کو پتا لاہور میں بڑا مہنگا ایریا. ہمارا چھوٹا سا ماڈل ٹاؤن میں 8 لاکھ میں گھر. ہم اسی گھر میں کرائے میں تھے اور میں نے پیسے جمع کرنے شروع کیا تاکہ میں چھوٹا سا گھر خرید لوں. خدا کا نہیں تو گھر نہیں خریدے گا، اس پیسے کی مجھے ضرورت ہے مجھے. اچھا میں امریکہ جا رہا تھا. خدا نے مجھے خواب میں دکھایا کہ امریکہ کا وہ پاسپورٹ جس نے مجھے بلایا اور خدا نے چیک کرتا $3,000. میں کہوں واہ یہ مجھے ملیں گے. میں کہوں نہیں بیٹا تجھے نہیں ملیں گے، جتنے $1,000 کا چیک کر کے تم نے اس گورے کو بھیجا. مجھے اس کی ضرورت ہے. سو میں نے اپنی بیوی کو کہا گھر نہیں بنائیں گے کے لیے پیسہ. میں نے وہ پیسہ اس گورے کو دیا. سنیں ہر خادم گوروں سے لکھا ہی نہیں ہے، کچھ خادم ہے جو گوروں کو دیتے بھی ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میں 15 سالوں سے امریکہ جا رہا ہوں اور جب بھی میں امریکہ جاتا ہوں میں گوروں کو بلیس کر کے آتا ہوں اس کے فضل کی بدولت. ہوا کیا جب میں امریکہ سے پاکستان واپس آیا میرا مالک مکان آ گیا. پارٹی سے امریکہ کو بابا ڈال لے آئے گا کہ بھائی جی مجھے 10 لاکھ روپے ڈالنا چاہیے شارٹ اسٹوری میں ڈالنا چاہتا ہوں. میں کہا جی میرے پاس نہیں ہے. اس نے کہا یار 10 لاکھ روپیہ مجھے تو یار گھر شام کو 3 دن وہ مجھے آپ نے کیا کرا. خدا کا جب یہ دوبارہ آئے تو اس سے کہنا کہ اس کو ادھارا 10 لاکھ دے گا تو اسے گھر خریدے گا. خدا گھر خریدے یہ گھر میرے پاس وہ پیسے نہیں. خدا کا جسو دے. اچھا اس کی خوابوں کی وہ جاتی آ کر 11 بجے آتا کس کی سفر جب آیا تو میں کہا جی میرے پاس پیسے نہیں. سنتا اگر پیسے نہیں تو اس گھر کو خالی کرو. تو جب وہ مجھ سے بات کرتا خدا کیسے کہا کہ میں یہ گھر خریدوں. میں کہا خدا یہ سیریس میں کہا بھائی سنو میں آپ کو 10 لاکھ ڈالا نہیں ہوئی گا یہ گھر کا آپ سے خریدوں. اس نے کہا تیرا دماغ خراب ہے
پہلی بار میں نے یہ گھر بیچنا نہیں ہے اور اس گھر کی آج سے 13 سال پہلے اس گھر کی قیمت 80-90 لاکھ روپیہ آتا ہے. تو اسے کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں. اوکے چلا گیا. 2 دن کے بعد واپس آیا کہتے کسی چیز نے مجھے سونے نہیں دیا, یہ گھر لے اور میری جان چھوڑ. میں جی کتنا پیسہ؟ اس نے کہا 80 لاکھ. تو فادر میں چل میں تجھے 20 لاکھ ڈسکاؤنٹ دے گا, مجھے 60 لاکھ روپیہ دے. انہوں نے اس کو 30 لاکھ روپیہ دے. لوگ اسپوک بھی وہ مجھ سے باتیں کرے, خدا مجھ سے باتیں کرے. میں نے خدا یہ میری پٹائی نہ کرتے. خدا کہ صرف اس کو کہہ دے جو صبح دے. میں کہا جی میں آپ کو 60 لاکھ میں آپ کو 30 لاکھ دوں گا. اسے کہا تیرا دماغ خراب ہے, گھر خالی کر. چلا گیا. 3 دن کے بعد پھر آیا, کہتا ہے میری جان چھوڑ 30 لاکھ روپیہ دو گھر میں. لیکن سنیے 20 لاکھ کس کے پاس تھا؟ میرے پاس کو 3 لاکھ نہیں تھا. میں اپنے لیونگ روم میں واپس آیا. میں نے گھٹنوں کے بل ہو کے کہا خدا تم نے تیری ضرورت کی, میں نے پوری کی, اب میری ضرورت ہے کہ اس کو پورا کر. کوئی پیسہ نہیں آیا. خدا نے میرے ایمان کا لیول انکریز کر دیا. میں نے 2 منٹ دعا کی, میں نے جمپنگ کی, میں نے ورشپ کرنا شروع کی. 2 ہفتوں کے اندر میرے فون میں 25 لاکھ روپے آ گیا. سو فوراً وہ کیا کرے گا؟ بھیج دے گا. سنے گا جب خدا کی آپ تابع داری کریں گے, گھنٹوں سال مہینے میں لگیں گے, فوری کام ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں جو گل نال ہو گئے دعا کر کر کے لوگ کی بھاوی ہو گئے, موزہ پھیلی نہیں ہوا. آج میں آپ کو ایک بات ٹیچ کریں گے. موزہ تابع داری سے ہوتا ہے. آپ بائبل کو ساری اسٹڈی جا کے دیکھیں, جب بھی موزہ ہوا ہے تابع داری سے. آپ تابع داری کریں, موزہ ہو جائے گا. That's very simple. So یسوع نے کیا کہا؟ اوکے جلدی سے. اور لکھا ہے, میں آگے 1-2 باتیں کہہ کے ختم کروں گا. کیا لکھا ہے؟ 60 میں لکھا ہے گھڑی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر کیا کیا؟ اپنے کپڑے. نمبر 3 اس پالم سنڈے پر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ اس پالم سنڈے کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے اپنے کپڑے اٹھائے, آئے اپنی پرانی انسانیت کو اتار کے اور مسیح یسوع کو پہن لے. اور جب تک میں اور آپ یسوع کو نہیں پہنیں گے, ہماری عبادت, ہماری خدمت, ہمارا پالم سنڈے یوز لیس ہے. انہوں نے کیا کیا؟ اپنے کپڑے. سو کپڑے کیا ہے؟ فلیش, جو آپ کے جسم کو کیا کرتا ہے؟ ڈھانپتا ہے. اور رومیو کے خط میں پالوس نے کہا پرانی سازیوں کو اتارو اور مسیح یسوع کو پہنو. یہ لوگ چرچ اسٹارٹ کرنا کیا حال ہے؟ ہم 2 گھنٹے کے لیے کرسچن سوٹ پہنتے ہیں. روحانی سوٹ پایا, میرا مطلب روحانی بنے 2 گھنٹے کے لیے, پھر جا کے روحانی سوٹ اتار کے پھر وہی کام جو دنیا کا. 4 گھنٹے ٹی وی, گالی بھی, جھوٹ بھی, ایپ جوئی بھی, اور جب چرچ میں آئے بی لابا راشنگو. سنوں کیا کیا؟ اپنے کپڑے. سب تیسرا جو میں سچائی آج آپ کو پالم سنڈے پر ٹیچ کر رہا ہوں, ہمیں پرانی انسانیت کو کیا کرتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو پرانی انسانیت کے ساتھ خالی تو آج چرچ میں آ کے کیا کر رہے ہیں؟ عبادت بھی کر رہے ہیں, گیت بھی گا رہے ہیں, ہدیہ بھی دے رہے ہیں, گائے بھی دے رہے ہیں, لیکن انسانیت کیا ہے؟ پالم سنڈے پر یسوع کیا چاہتا ہے کہ آپ اپنی پرانی انسانیت کو کیا کریں, اتار دیں. یہ 3. اور نمبر 4 جلدی سے آگے کیا لکھا ہے؟ 9ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور بھی جو اس کے آگے آگے اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی, پکار پکار کر کہتی تھی اتنی دوڑ کی کیا ہو. اور شنا کا مطلب کیا ہے؟ مجھے نجات دے. تو لوگ کیا کریں گے؟ ہمیں بچا. اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید خدا ہمیں رومی حکومت سے بچانے کے لیے آیا ہے, لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ جو منجی ہے, یہ جو مسیح ہے, یہ جو نجات دہندہ ہے, ان کو رومی حکومت سے نہیں, ان کو بھیڑ سے, تاریکی کی قوتوں سے, گناہ سے, موت سے بچانے اور ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے آیا ہے. اور آخری بات
یہ جو ریفرنس ہے زبور 118 سے ہے. زبور 118 اس کی 25 اور 26 میں آیا. آپ جہاں وہاں لکھا ہے مبارک ہے جو خدا کے نام سے. سو انہوں نے وہ بائبل کے ریفرنس کو کیا کیا؟ کوٹ کیا. انہوں نے یسوع کو بادشاہ کے طور پر قبول کیا. اور پھر لکھا ہے جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں سنیں میں کوئی باتیں میں ختم کرنے لگا. سارے شہر میں یسوع جہاں جاتا تھا کیا پڑھ جاتا تھا. آج یسوع کو سنان پر ہے. کلیسیا یسوع کا کیا ہے؟ تو ضرورت ہے پھر جہاں کلیسیا ہو وہاں بھی ہلچل مچنی چاہیے. یسوع وہاں گیا کیا ہونا چاہیے؟ تو ضرورت ہے جہاں کلیسیا ہو تاریکی کی قوتوں بلیسی قوتوں کے اندر ہلچل مچ جانی چاہیے. کیونکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں کلیسیا آ گئی ہے, مسیح کا بدن آ گیا ہے, اب یسوع یہاں ہوگا اور ضرور کچھ نہ کچھ ہوگا. کیا آپ کی کلیسیا میں ہلچل تو چاہیے؟ اچھا کلیسیا میں اپنے اندر یہی ہلچل ہے. جی مجھے گیت کا موقع نہیں ملا, مجھے دعا کا موقع نہیں ملا, سنڈے اسکول میں ہمارے بچے آ کے ان کو تحفہ نہیں ملا, بس آپ بچے ہلچل نہیں چاہیے مجھے. باقی بچارہ ایک خاندان میں منا, دوسرے میں منا, معلوم ہے کیوں؟ پرانی انسانیت. ایک تو ناراض ہو رہا ہے جی میرے بیٹے کو گفٹ کیوں نہیں سنڈے اسکول میں ملا, بس اب ہمیں دعا کا موقع کیوں نہیں ملا, ہمیں گیت کا موقع کیوں نہیں ملا. دیٹ فلیش. اس لیے اس پام سنگے پر اس پرانی انسانیت ہوتا ہے. میں جہاں بھی جاتا ہوں میں لوگوں کو کہتا ہوں مجھے حال بھی نہ پہنایا موقع. کیوں؟ کیونکہ میں نے یوحنا کی انجیل میں پڑھ دیا ہے یسوع نے کہا جو میری خدمت کرتا ہے میرا آسمانی باپ اس کی عزت کرتا ہے. ہمیں انسانوں سے نہیں, ہمیں آسمانوں سے عزت ملتی ہے. Praise the Lord. اس میں انسان ہمیں عزت دے یا نہ دے, آسمانوں کا خدا ہمیں عزت دے گا. سو یسوع وہاں گیا تو کیا مچ گئی؟ تو میں یہ جانتا ہوں جہاں خدا کے لوگ جاتے ہیں تاریکی کی قوتوں میں ہلچل مچ جاتی ہے. یسوع جب جراثیمیوں کے علاقے میں گیا ہلچل مچ گئی کہ نہیں؟ اچھا جس قبرستان میں کوئی نہیں گزرتا یسوع پھر گزرا. اور آخری بات کہہ کے میں ختم کروں گا. اور ایک شخص قبروں سے نکلا اور یسوع کے قدموں میں اور آ کے اس کو کیا کیا؟ سجدہ. یعنی ورشپ. سنیے گا, بدوؤں کے لیے یسوع کو پرستش کرنا مشکل ہے, ایمانداروں کے لیے مشکل ہے. اچھا کوئی ان پرس کار نیچے آیا بدوؤں کے پھر بھی سجدہ کرتا. ہمیں چرچ سے ورشپ کروانے کے لیے گلوکار نہیں بلانا پڑنا, پھر انہیں بھی 1000 کے نہ پہننا, پھر انہیں 3 گھنٹے کے نہیں پہننا, کہ جنہوں کلام کا وقت کرنا پڑے جو کلام لوگ ہم پسند. اوکے تو یسوع نے سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کیا کہا؟ لشکر. تو لشکر میں بڑے کتنے لوگ ہوتے تھے؟ 2000 یا 6000. اس کا مطلب ایک شخص میں کتنی بدوئیں تھی؟ 2000. اچھا میں حیران تھا جب میں نے اس بات پر سنا دیکھا, ایک شخص میں 2000 بدوئیں گئے تھی کیونکہ آپس میں کبھی جھگڑا ہی نہیں ہوا. کہ بس کبھی پڑے اس میں سے جھگڑا ہوا, کبھی کسی نے کہا میں وہیں پہ موقع دے گا, یہ بھی دیکھے گا نہیں. چرچ میں بھی لوگ کی ہوں گے جھگڑا ہی نہیں موقع. تو بہت ہے یونٹی. میں گوٹھن بس لیکن یسوع وہاں گیا اور کیا مچ گئی. آج صبح میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں خدا نے اس کلیسیا کو اس لیے یہاں رکھا ہے تاکہ تاریکی کی قوتوں کے خلاف میں اور آپ ہلچل مچا سکیں. Praise the Lord. Glory to be God. Oh, glory to be God. Church, jab bhi please اس چرچ کو دیکھے اور کرنا اور کانپنا شروع ہو جائے کیونکہ اس کو معلوم ہو کہ یسوع اس علاقے میں آ گیا ہے. اب میں اس علاقے میں رہ نہیں سکوں گا کیونکہ مسیح یہاں آ گیا ہے. تاریکی کی قوتوں میں, اپنے سی قوتوں میں ہلچل مچ
جائے گی. کب؟ جب یسوع آ جائے گا, جب حقیقی کلیسیا ہوگی, تب حقیقی گروپوں کے درمیان ہلچل مچ جائے گی. اور مرکز کی انجیل میں لکھا ہے جب یسوع ہیکل میں داخل ہوا, یروشلم میں داخل ہوا, لوگوں نے خدا کی کیا کی؟ ہم بھی کی. وہاں لکھا ہے خدا کی کیا کی؟ آپ چاہتے ہیں پرسکش چرچ میں واپس آئے, حقیقی پرسکش چرچ میں آپ چاہتے ہیں واپس آئے؟ تو سنیے گا, پرسکار بلاتے پرسکش واپس نہیں آئے گی. جب پرسکش کا بادشاہ کلیسیا میں داخل ہوگا, لوگ خود بخود پرسکش کرنا شروع کر دیں گے. سو چرچ, آج صبح میں آپ کو 4 باتیں میں نے آپ کو بتائی. نمبر 1, خدا بھیج گیا کن کو؟ اور جب وہ بھیج کر وہ کیا کرتا ہے؟ واضح رہنمائی. پھر نمبر 3, وہ واضح ہدایت دیتا ہے. پھر ہمارے پاس کسی چیز کی ضرورت ہے جس کو خدا کی کیا ہے؟ آپ ہمیشہ یہ دعا کی, خدا میری ضرورت کیا ہے؟ آج اس پام سنڈے پر خدا کو کہیں, خدا وہ کون سی چیز میرے اور میرے خاندان کے پاس ہے جو میری ضرورت کو کیا کر سکتی ہے؟ ٹیکس کا پام سنڈے صرف کچھ جمعہ چکے پر دھیان رکھنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. کیا اور سنیے گا, میں آخری بات کرے گا جو خدا نے مجھے آپ کا لکھے. آپ اس پام کو دیکھنا چھوڑ دیں, کیونکہ بہت جلدی کلیسیا نئے پام سنڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. آپ کہیں گے جی بہت نہیں امید. آج سے 2000 سال پہلے یروشلم میں لوگوں نے یسوع کا استقبال کیا, کیونکہ وہ یروشلم میں داخل ہو رہا تھا اور وہ گدی کے بچے پر سوار تھا. اور شاید آپ کی یہ خواہش و کاش اس وقت میں وہاں ہوتا, لیکن چرچ آج صبح میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, پریز دی لارڈ, میں اس وقت اس کا استقبال تو نہیں کر سکا, لیکن ایک نیا پام سنڈے آنے والا ہے اور وہ گدی پر نہیں بادلوں پر سوار ہو کر آئے گا. پریز دی لارڈ, کروبیوں کے ساتھ, فرشتوں کے ساتھ وہ بادلوں پر آئے گا اور میں اور آپ اڑ کر اس کا استقبال کریں گے. پریز دی لارڈ, وہ پھر واپس آئے گا اور سن کر کے میں اور آپ اس کے استقبال کے لیے تیار ہو جائیں. آئیے آپ کے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں. پریز دی لارڈ.